نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آخری پارہ، اس کے چند کلمات جو اخروی زندگی سے پر دلالت کرتے ہیں ابھی میں نے تلاوت کیے ہیں. یہ دنیا ناپائیدار، مستحال اور نہ رہنے والی زندگی ہے. اگر 1000 سال بھی ایک آدمی یہاں زندہ رہے تو آخر اس کے لیے موت ہے. اسی واسطے غالباً اقبال کا یہ شعر ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ پائیدار زندگی نہیں ہے کہ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہاں یہ ضروری ہے کہ جو آئے وہ مر جاتا ہے، جتنی دیر بھی رہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہاں جنت میں جب چلا جائے تو پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہاں موت ضروری ہے اور وہاں زندگی ضروری. اس واسطے یہ دنیا جو ہے نا مکن تکیہ پر عمر ناپائیدار مباشر مقصد بازی روزگار جو آہنگ رفتن کلت جان پاک کہ بر تخت مردن کی بر روح خاک. جب وہ آدمی جائے تو شاہی تخت پر مرنا اور سطح زمین پر مرنا اس کے لیے دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کہ شاہی تخت پر مرے تو اس سے زیادہ کو فضیلت حاصل ہوگی، روح زمین پر مرے تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہوگی. یہاں تو کتنے محرص ہو گئے، کتنے توغل ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. مٹی میں جب آدمی گر جائے تو کیا بادشاہ اور کیا غریب آدمی دونوں ایک ہی سطح پر استوار ہو جاتے ہیں. بادشاہ کے لیے بھی مٹی میں جانا ہے اور غریب آدمی کے لیے مٹی میں چلا جانا ہے. انسانی زندگی گویا نہ رہنے والی زندگی ہے. لہذا اس پر آدمی اعتبار نہ کرے اور اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں یہ سوچے کہ کیا خبر میں رات کو سو جاؤں صبح نہ اٹھ سکوں. ہمارے کئی ساتھی رات کو سوئے، صبح انہیں جگایا گیا تو دیکھا ابھر گئے. اس واسطے پتہ نہیں ہوتا. زندگی جو ہے نا یہ ناپائیدار ہے. اس پر آدمی بھروسہ نہیں کر سکتا. یہ ایک وقت آدمی زندہ ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے. اس واسطے نبی کہ نوشتہ بمانم سیاہ بر سفید نویس اندر آنے سفردہ حمید. یہ سیاہی، کالی سیاہی
کہ جو سفید کاغذ پر حروف لکھی جاتی ہیں یہ صدیوں تک باقی رہتی ہیں، لیکن جو لکھنے والا ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ پتہ نہیں رات تک بھی زندہ رہے، یا رات کو زندہ ہو تو صبح تک زندہ رہے، یا کل زندہ ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس واسطے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کس زمین میں اس پر موت آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا تھا، ایک اور آدمی اجنبی ناشنا آدمی آیا تو وہ گھور گھور کر اسے دیکھتا تھا بار بار۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، اور اس آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں سرزمین میں اس کی روح قبض کرنا۔ تو میں اس لیے دیکھتا تھا کہ یہ تو یہاں موجود ہے، وہاں کیسے بس کا اللہ کا کرنا کہ وہ اس زمین میں کسی طرح اس نے کہا کہ وہ زندگی جو ہے نا ناپائیدار اور مستحار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس وہ بندہ امت آیا ہے تو پتہ نہیں کس وقت تو اس کی روانگی ہو جائے، کس وقت بھی چلا جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نہیں کسی کو چاہ سکتے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ شاہ فلان، اللہ تعالیٰ جو چاہے یا فلان جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا نا لا تقولوا ماشاء اللہ شاہ فلان، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ چاہے اور فلان چاہے، بلکہ بل قولوا ماشاء اللہ وقت سے یوں کہا کرو جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا ہو وہی پوری ہوتی ہے، باقی کسی کا منشا پورا ہو یا نہ ہو، رب تعالیٰ کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے، ہر حال میں۔ کہتا ہے رات کو جب سوئے نا تو پہلے نماز پڑھ کے سونا، غافل انسان رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر صبح اٹھے نہ اٹھے، کیا خبر صبح کو اٹھے یا نہ اٹھے، صبح پتہ نہیں چلی تجھے بیداری آتی ہے یا نہیں۔ تو اس واسطے رات کو پڑھ پڑھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ روز ہو کے اس سے معافی مانگ کے، گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ، تو پھر تو چارپائی پر جا کے لیٹ کہ اگر تیری موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے لیے یہ ایک کافی ذریعہ اور وسیلہ ہوگا کہ یا اللہ میں تیری یاد کر کے رات کو سویا تھا، تیری عبادت کر کے سویا تھا، اور میں نے تیری بندگی کا اظہار کر کے میں رات کو چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس واسطے اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے سنجیدہ انداز سے پروردگار عالم کی یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پھر چارپائی پر لیٹے اور یہ دعا کرے کہ اگر میری زندگی ہو تو یا اللہ مجھے صبح اٹھانا، اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو جو تو چاہے وہی ہوتا ہے، جس طریقے پر تو چاہے اسی طریقے پر بندہ قائم ہوتا ہے۔ ہمیشہ تیری مرضی پوری ہوتی ہے، بندے کی مرضی پوری ہو یا نہ ہو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جو چاہے حق بفرمایت کیا بردی مرا اندری مولد کے من دادل ترا۔ اللہ تعالیٰ قیام کے دن فرمائے گا کہ میں نے انسان تجھے اتنی مہلت دی تھی، تو یہ بتا کہ میرے لیے تو کیا تحفہ لایا ہے، کیا عطیہ لایا ہے۔ تو بندے نے اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہو تو پھر وہ عرض کرتا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں یہ اچھے کام کا تحفہ، یہ عمدہ کام کا، اعلیٰ کام کا تحفہ لایا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے، جو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں تلاوت قرآن کرتے کرتے انہیں خیال آتا ہے دعا مانگے، پھر خیال آتا ہے کہ دعا پر 10 منٹ جو لگیں گے وہ 10 منٹ بھی قرآن مجید کی تلاوت پر لگائیں، تو قرآن مجید کی تلاوت پر 10 منٹ بھی صرف کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ بغیر مانگے بغیر دعا کیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دے دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خردادی دوستارا کجا کنی معلوم تو کے بعد اس دشمنہ نظر داری۔ اے سکین، تو جب دشمنوں پر نگاہ رکھتا ہے انہیں بھی تو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، تو اپنے دوستوں کو کیسے تو اپنے خزانے غیب سے معلوم رکھ سکتا ہے؟ دوستوں پر تو ضرور مہربانی کرے گا، ان پر تو ضرور رحم و کرم کرے گا۔ اس واسطے دوست سے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہم مانگے یا نہ مانگے وہ بغیر مانگے بھی اتنا کچھ بندے کو عطا کرتا ہے کہ بندہ اسے سنبھال نہیں سکتا۔ گویا ہمارے دامن ہی تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ تنگ نہیں، وہ بے حد مہربان اور بے حد کریم ہے، اور اس کے کرم کی، اس کی مہربانی کی کوئی نہایت نہیں، کیونکہ اس کے 3 نام ہیں، رحمان، رحیم اور ارحم الراحمین۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور سب سے زیادہ بندوں پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر بیٹے پر ماں بڑی مہربان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ بندوں پر مہربان۔ ماں اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ کریم مہربان ہے کہ ماں کسی وقت بھی بھول سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کسی وقت بھی نہیں بھولتا۔ ماں کے پیٹ میں یاد رکھتا ہے، باہر آئے تو یاد رکھتا ہے، جوان ہو جائے تو یاد رکھتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو یاد رکھتا ہے، قبر میں پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرم فرماتا ہے، یعنی ہمہ اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے نا، یہ اس واسطے یہ نہ خیال کرے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم رب العزت مالک الملک کسی حال میں بھی بندے کو نہیں بھولتا، ہر حال میں بندے کو یاد رکھتا ہے اور بندے پر رحم و کرم فرماتا ہے، رحم و کرم کی اس پر چادر بچھا دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک صاف ہوتا ہے گویا اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی گناہ۔ اس واسطے اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ ہمیشہ یہ متوجہ ہو کے دعا مانگے کہ پروردگار مجھ پر اپنے رحم و کرم کی چادر بچھا دے، میرے ساتھ کا جو گناہ مجھ سے انسانی تقاضے کے مطابق ہو گئے وہ معاف کر دے، اور آئندہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔